مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسی کون سی دشمنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ان کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، ان کے بتائے ہوئے خدا اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز فرض ہے تو اس نماز کو 5 وقت ادا کرنے کے باوجود، مہینے کے رمضان کے 1 مہینے کے سال میں 1 مہینہ روزہ رہنے کے باوجود، فرائض حج کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، تو ایسی کون سی نفرت ہے، ایسی کون سا بغض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے، علم عطا کیا ہے۔ ابھی ایک بات ہے، میں نے بہتوں کو بولتے ہوئے سنا ہے، بہت سارے تفسیروں میں لکھا ہوا پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ان پڑھ ہیں۔ تو کبھی ہم ان سے پوچھا کہ آپ ان پڑھ کیوں کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی مدرسے میں گئے نہیں، نہ ہی کسی استاد کے پاس علم سیکھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اے محمد تم امی ہو۔ اللہ معاف کرے، اس امی کا ترجمے کو ان پڑھ کرنے والے کو کیا پتہ وہ کیسے ترجمہ کیے ہیں، لیکن میرے سامنے جب بات آئی ہے، جب میں بزرگوں کی کتابیں پڑھا، چند علماؤں کے تقریر میں بھی سنا، تو مجھے لگا کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ مجھے لگنا کیا ہے، امی کا مطلب ان پڑھ ہے ہی نہیں۔ اب ایک سیدھا سا ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ام المومنین، تمام امت کی ماں۔ ادھر بھی امی لفظ آیا، امی لفظ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں، تو وہی آج ہم امی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ امی ابتدائی جس سے امت شروع ہوئی، جس کا بنیاد، امت جس کی بنیاد ہے، اسے امی کہتے ہیں، ان پڑھ کو امی نہیں کہتے۔ یہ بات تو ظاہر ہو گئی پچھلی ویڈیو میں۔ ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سورہ نجم آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑی قوت والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم سکھایا۔ ابھی اللہ کے اوپر کیسے اعتراض کرتے ہو، یا اللہ کا کلام تمہارے سمجھ میں آیا نہیں، یہ بہتر جانے اللہ، مجھے معلوم نہیں۔ میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے سب فرائض ادا کرنے کے باوجود آپ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بغض رکھتے ہو دل میں؟ ڈائریکٹلی بولتے ہو، بے جھجک بولتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، ان پڑھ ہیں، یہ کیا بات ہے میرے؟ ابھی دیکھو، وہیں اللہ نے جسے محب کہتے ہو اور اللہ نے جسے دشمن کہا اسے علم والا کہتے ہو۔ اللہ معاف کرے تمہارے سمجھ کو، تمہارے علم کو، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ علق آیت نمبر 4 میں کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا نبی کو۔ ابھی قلم کے ذریعے سے تو علم سکھایا، یہ تو مدرسے میں سیکھتے ہیں، مدرسے میں قلم سے سکھایا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بڑی قوت والے نے علم سکھایا۔ ابھی سب سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے نبی کا استاد اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علم سکھایا، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قلم سے میں نے علم سکھایا، قلم والا علم بھی دیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ ابھی مکمل علم کا جو شہر ہے وہ میں ہوں کر کے جب نبی اپنے زبان سے بولنے کے بعد
آپ انہیں ان پڑھ کہنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اور اسی جگہ پر ابلیس کو علم والا کہتے ہو۔ ابھی علم والا ابلیس کو تم کہتے ہو، مجھے یہ پتہ نہیں کہ ابلیس کس مدرسے میں پڑھا، آپ نے کہاں دیکھا، کہاں پڑھا، کہاں سنا کہ ابلیس نے اس مدرسے میں فارغ ہوا؟ نہیں، اگر ابلیس کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تو اسے علم والے کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے، کیونکہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں تو معاذ اللہ آپ ان پڑھ کہتے ہو۔ جس نے تمہیں، مجھے، ساری کائنات کو بنایا، جن سب کا دار و مدار اللہ رب العزت کے اوپر ہے، تو اللہ نے 2 مرتبہ قرآن شریف میں فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر 5، سورہ علق آیت نمبر 4 میں۔ پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا، اتنی ضد کیوں کرتے ہو؟ نہیں، وجہ نہیں پتہ چل رہی ہم کو۔ آپ ہیں کون؟ ایمان والے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے نا؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو نا؟ اللہ نے نبی کو اپنا محبوب کہا، ابلیس کو اپنا دشمن کہا، تو جس کو دشمن کہا اس کو علم والا بے جھجک کہہ رہے ہو، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں وہ علم والا ہے، لیکن نبی کو کیوں ان پڑھ کہتے ہو؟ اپنے نبی کو بھی علم والا کہو نا۔ کیوں آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے کیا نبی کو علم والا کہنے سے؟ نہیں تو کہتے کیوں نہیں؟ ابھی اللہ 2 آیتوں میں فرما رہا ہے کہ میں نے اسے علم سکھایا اور قلم والا علم بھی سکھایا۔ مدرسہ کہاں تھا؟ مدرسہ لامکہ میں تھا۔ ہاں، کیونکہ ایک جگہ طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن۔ میں استاد تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شاگرد تھے۔ جب میں انہیں پڑھا رہا تھا تو آج کے استادوں کی طرح مجھے نہ کوئی ڈانٹنے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی لکڑی لے کر مارنے کی ضرورت پڑی، نہ وہ گھبرے نہ ڈرے۔ جیسا میں پڑھاتا گیا وہ سمجھتے گئے۔ رحمانیت کے ساتھ میں نے قرآن سکھایا میرے نبی کو۔ ابھی یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مشکل ہے، اللہ بہتر جانے کون کیا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، میں نے رحمانیت کی صفت کے ساتھ میرے محبوب کو قرآن کا علم سکھایا، اس کے بعد انسان بنایا، اس انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہو گیا سورہ رحمان۔ اور یہ سورہ نجم میں بول رہا ہے بڑی قوت والے نے۔ سب سے بڑی طاقت والا کون ہے آپ کے نظر میں؟ اللہ ہے، ابلیس ہے، فرشتے ہیں؟ کون ہے آپ کے نظر میں؟ آپ کے نظر میں اللہ ہے نا؟ پھر سب سے بڑی قوت والے نے سکھایا، اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا۔ ابھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قلم والا علم، قلم والا علم، سورہ علق آیت نمبر 4 میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قلم والا علم میں نے سکھایا میرے محبوب کو۔ ابھی اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ پھر کس بات پر؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا خوشی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنے سے۔ مجھے مکمل ویڈیو مکمل اسی بات پر بنانی ہے کہ مجھے وجہ بتاؤ آج کہ کس بات سے آپ، کون سا دلیل کے ذریعے سے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہتے ہو۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے نیچے کامنٹ میں مجھے سوال کیجیے، نہیں تو میرے سوال کا جواب دیجیے۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ کیسے ایمان والے ہیں؟ کیا چہرہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے آخرت میں؟ کس بنیاد پر اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو؟ جس کے لیے کائنات بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات نہ بناتا۔ ابھی جس کے لیے کائنات بنی، جو انبیاء کے استاد ہیں، جنہوں نے تمام زندگی امامت کی، جنہوں نے قرآن کے 6666 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے سنتیں کیا ہے سکھائی، تہذیب سکھائی، عورتوں کی عزت کرنا سکھائی،
पर्दा सिखाया, नज़रें नीचे करना सिखाया, नमाज सिखाए, कुरान सिखाए, रोज़ा सिखाया, हज कैसे करना सिखाया, तवाफ़ कैसा सिखाया, सफ़ा मरवा के बारे में सिखाया। जितना भी आप सिखाए आपको, आप जिस थाली में थाली में छेद कर रहे हो, इतनी पूरी ज़िंदगी हमें अमल करना सिखाना, कुरान सिखाए, नमाज, हर चीज़ सिखाने के बावजूद भी आप इतने मुक़द्दस अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारी ज़ुबान से अनपढ़ कहते हो। बहुत मुश्किल है, मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझा सकता। बस मुझे मेरे समझ में इतना आया और मैं कहा आपके सामने। अगर ये बात आपके दिल को लगती है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं माफ़ी तो नहीं मांगने वाला आपको, क्योंकि नबी का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ज़्यादा चाहता है या इब्लिस से ज़्यादा चाहता है? अपने दिल पे हाथ रखकर आज ही फैसला करो कि जिसे आप इल्म वाला कहते हो, जिसे अल्लाह ताला दुश्मन कहता है, खुला हुआ दुश्मन, उसे आप इल्म वाला कहते हो, और जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहता है अल्लाह, उसे अनपढ़ कहते हो। माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। और ये इसके वजह से होता है कि जिसका दिल अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उसका कहना न मानो, ये अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर, सूरह कहफ आयत नंबर 28 में। जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर चुके हैं, उसका कहना न मानना। अभी तुम्हारी ज़ुबान से जिक्र करती है, जितने भी नबी को अनपढ़ कहते हैं उतने लोगों की ज़ुबान से तो जिक्र हो रहा है, लेकिन दिल से जिक्र कैसे कहाँ हो रहा है? फिर जिसका दिल का जिक्र नहीं हो रहा, फिर वो सिर्फ मुसलमान है, ईमान वाला नहीं है। मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि सूरह हुजरात आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाया, कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हम भी ईमान लाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, ऐ महबूब, उनसे कह दो कि ये ईमान नहीं लाए, इनको हक़ नहीं है कि ईमान वाला कहने का, क्योंकि इनके दिल में अभी ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। ये सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ रहे हैं, ज़ुबान से कुरान पढ़ रहे हैं, बदन से नमाज़ पढ़ रहे हैं, बदन से हज कर रहे हैं, और जो बदन से कमाई हुई कमाई का ज़कात दे रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान हैं, ईमान वाले नहीं हैं। इनको हक़ नहीं ईमान वाला कहने का। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कर रहा। फिर अल्लाह ये बात कहने के बाद हम और आप कौन होते हैं इसका डिसाइड करने वाले? जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है, वो ईमान वाला नहीं है। इसलिए तुम आज सबके नज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ नज़र आते हैं। अल्लाह माफ़ करे। सबसे पहले पहली फुर्सत में किसी कामिल पीर का दामन थामो, उसके हाथ पे बैयत हो जाओ, और उसने जो अमानत के तौर पर जो ज़िक्र दिया, उस ज़िक्र को शुरू करो। जब दिल में नूर बन जाएगा तो कुरान के हर आयतें समझ में आएगी, वरना हम कामयाब समझते रहेंगे और इब्लिस हमें गुमराह कर देगा। फिर आखिरत में वही हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, बस अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा। अभी बहुत कम वक्त बाकी है, शायद मगरिब से सूरज तुलू होने के, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने गिरेबान में झांको और अपनी ही खुद की तहकीक करो कि हम नबी करीम को क्यों अनपढ़, किस बुनियाद पर अनपढ़ कहते हैं। अगर अनपढ़ कहते हैं तो इब्लिस को क्यों इल्म वाला कहते हैं? अभी कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मैं गैब का इल्म किसी को नहीं देता, हाँ देता हूँ कुछ नबियों को, मेरे ख़ास नबियों को। अभी आप ही फैसला करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे, ख़ास नबी हैं या नहीं है। अभी ये भी बात आपको बताना पड़ेगी। देखो, कुरान पढ़ो दिल से, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से पढ़ोगे तो बहक जाओगे, दिल से पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे।
بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں. جتنا میرے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی سے بیر نہیں ہے، کسی کے اوپر دشمنی نکالنا نہیں ہے. بس سارے تمام فرائض ادا کرنے کے باوجود جب اتنی مقدس ہستی کو آپ ان پڑھ کہتے ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس لیے اپنے آپ میں جھانکو، سدھر جاؤ، کیونکہ وقت بہت کم ہے. ابلیس کبھی بھی کسی کے اوپر بھی وار کر سکتا ہے، بس اسے وار نہیں کرتا جو اللہ کا خاص بندہ ہے. ابھی اللہ کا خاص بندہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ نے فرما دیا، اے مطمئن ہونے والی نفس، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں آ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ابھی جس کا نفس مطمئن ہو گیا وہ خاص بندہ ہے. ابھی نفس کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ نفس کے بارے میں ہی پتہ نہیں ہمیں. کوئی نفس کو روح کہتا ہے، کوئی نفس کو جان کہتا ہے، کوئی نفس کو کچھ کہتا ہے. معاف کرو، کیونکہ نفس ایک مخلوق ہے ہمارے اندر. اللہ رب العزت نے روح کی مدد کے لیے بہت سارے روحانی مخلوق ہمارے اندر ڈال کے بھیجا ہے. ہر آسمان کے ایک ایک مخلوق ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر روح کے ساتھ ساتھ سری ہے، اخفا ہے، خفی ہے، اور نفس ہے، انا ہے. بہت سارے ہمارے اندر اللہ مدد کے لیے بھیجا ہے. وہ سب اس سورج کے گرمی سے وہ تمام روحیں جو ہیں وہ بے ہوش ہیں. ابھی اس کو جب زندہ کرنا ہے تو اس کو نور کی غذا دینی پڑے گی. جب اس کو نور کی غذا ہم دیں گے تو نور کی غذا کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائیں گے. اس کے لیے بزرگوں نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. مطلب ہمارے روح کے بارے میں کہا کہ تمہاری روح مردہ ہے، تم اللہ اللہ کا ذکر شروع کرو. اس ذکر کے ذریعے سے جو نور بنے گا، اس نور کے ذریعے سے ہی اس روح زندہ ہو جائے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ کسی نے ایک ایسی سنت کو زندہ کیا جو اہم سنت ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ابھی ٹوپی پہننا سنت ہے، داڑھی چھوڑنا سنت ہے، پانی پلانا پیاسوں کو سنت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا سنت ہے. اب تمام احکامات، فرائض، سنت، نوافل سب چھوڑ کر صرف ایک ٹوپی پہن کر گھومنے سے کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ کیا داڑھی چھوڑنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ سنت جس سنت ادا کرنے سے تمہاری روح زندہ ہو جائے گی، اگر وہ روح زندہ ہو گئی تو لاکھوں لوگوں کو آپ یہ سکھاؤ گے کہ روح زندہ کیسی ہوتی ہے، تو وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جو روح زندہ ہوتی ہے تب آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جو مرشد کامل ہے. کامل مرشد کی تلاش کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. ہاں، کیونکہ ہم ہر روز ایک دن میں 5 نمازوں میں بہت سارے رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ دینا چاہتا ہے ہمیں صراط المستقیم کا راستہ، لیکن ہم نفرت کرتے ہیں نا پیر و مرشد سے. کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 17، میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اسے دے دیتا ہوں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کے زندگی میں نہ ولی دیتا ہوں نہ مرشد دیتا ہوں. مطلب ولی مرشد جس کے زندگی میں نہیں ہے وہ گمراہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور جس کا دل اللہ اللہ نہیں کہہ رہا اس کا کہنا نہ ماننا، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 28 میں. سورہ کہف آیت نمبر 17 میں کہہ رہا ہے کہ جسے ولی مرشد دیتا ہوں وہ کامیاب ہے، اور جس سے میں کامیاب نہیں کرنا چاہتا اسے ولی مرشد نہیں دیتا. ابھی ولی مرشد سے نفرت کرنا کون سکھائے؟ اللہ بہتر جانے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ پر غور و فکر کرو.
अगर कुछ इस वीडियो से आपको ऐतराज़ है तो डायरेक्ट इस वीडियो में जो कमेंट आता है उस कमेंट मुझे सवाल करो, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको कमेंट के ज़रिए से। मेरा वीडियो एक यूट्यूब चैनल है दीन हक की तहकीक, अभी दीन हक की तहकीक सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, सही लगे, अगर इसके दलील तमाम कुरान और हदीस से साबित हैं तो ही आप लाइक करो, वरना ज़बरदस्ती लाइक की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करो, अगर बहुत ही पसंद आया तो किसी और तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए शेयर भी करो। वाखुर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।